اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 105 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النحل آیت نمبر 105۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدر علیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، جس نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، اللہ کے حکموں کا انکار کیا، من بعد ایمانہ ہی، اس کے بعد کہ وہ ایمان لے آیا، یعنی اس کو ایمان کی بصیرت جو ہے، ایمان کا نور جو ہے وہ پانے کے بعد، اس کے بعد پھر اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ انکار کیا۔ الا، مگر، من، جو، اکرہا، جو مجبور کیا گیا کراہت کے ساتھ، وقلبہ، اور دل اس کا، مطمئن بالایمان، ایمان پہ مطمئن ہے۔ ہاں، اس صورت میں گنجائش ہے کہ جب انسان نے اپنی کوئی جان بچانی ہو یا کسی ایسی مجبوری میں ہو اور کلمہ کفر جو ہے وہ زبان سے ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ہاں دل جو ہے اس کا مطمئن ہو کہ میں جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان رکھتا ہوں، جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، دین پہ جو میرا ایمان ہے، وہ دل مطمئن ہے۔ صرف زبان سے کلمہ کفر اگر وہ مجبور کر دیا جائے، زبردستی کر دیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ ولیکن، اور لیکن، من، جو، شرح، کھل گیا، بالکفر، کفر کے ساتھ، صدرن، اس کا سینہ، مگر وہ جو ایک دفعہ ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف چلا گیا اور اس کا سینہ اس پہ کھل گیا اور وہ اس پہ راضی ہو گیا اس کفر کے اوپر، فعلیہم، یعنی اس کو اطمینان مل گیا، فعلیہم، پس اس کے اوپر، غضب من اللہ، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اس پر۔ اللہ کا غضب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہدایت کی توفیق ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے، اس کو پھر ہدایت ملتی ہی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ وہ مرتد کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی ایمان لے آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا غضب ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو بندہ کلمہ کفر پہ اس لیے مجبور ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کو رخصت دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ مفسرین جو ہے وہ ایک مثال دیتے ہیں خاندان کی، کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ ام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت عمار، یہ تینوں، ان کو کفار مکہ نے پکڑ لیا اور یہ دونوں، ان کے ماں باپ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید خاتون ان کی والدہ اور پہلے شہید جو مسلمان تھے وہ ان کے والد۔ تو حضرت عمار جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنے ماں اور باپ کی لاشوں کو دیکھا اور جس بے دردی سے ان کو قتل کیا وہ انسان بیان نہیں کر سکتا، اس خاتون کو بھی اور ان کے والد کو بھی۔ تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اپنی والدین کا تو انہوں نے کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچائی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ساری بات بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے اور میرا دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر، صرف میں نے وہ جب منظر دیکھا اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا اپنے سامنے تو میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان کے ساتھ ہو، تمہارا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، اگر کہیں پھر بھی تمہیں ایسے موقع ہو تو تم کہہ سکتے ہو
میں اجازت ہے جب دل میں ایمان ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی کسی بندے سے اگر ہم کلمہ کفر سن لیتے ہیں تو وہ کس حال میں ہوتا ہے، یا ہمارے تک بات پہنچتی ہے کہ فلاں شخص نے کلمہ کفر کہا، تو ہم اس کو اپنے طور پہ مسلمانوں سے خارج کر کے نعوذ باللہ اپنے طور پہ اس کو سنگسار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ساتھ ہمیں آیت جو ہے اس سے یہ بھی حکمت ملتی ہے کہ کوئی کس حال میں کہہ رہا ہے، کس مجبوری میں کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں عدالتیں ہیں، سارا ایک نظام ہے، اس کے تحت جا کے اس کی جو جزا اور سزا ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا دل بالکل کھل جاتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کو پہچان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے، اس قرآن کو پہچان کے، اس ساری پہچان، پھر کسی مصلحت کے تحت جو ہے وہ ایمان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ کی ذات بتا بھی رہی ہوتی ہے کہ اس کی مصلحت کیا ہوتی ہے۔ ذالکا یہ ہے، یعنی یہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ پھرتے ہیں، ان کا ذالکا یہ بے انہم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے استحبو، محبوب رکھتے ہیں الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پھرتے ہیں جن کا دل کھل جاتا ہے، وہ نہیں جو مجبوری میں کہتے ہیں، جن کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ کفر کی طرف ہی جانا شروع کر دیتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ جو ہے اس دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جو ہے ہمارے ملک میں بھی ایک چیز نکلی تھی کہ لوگ اپنا مذہب تبدیل کر کے، یعنی قادیانی ہو کے، تو مختلف شہروں کی، مختلف ملکوں کی شریعت لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا ملک ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں پھر دب گئی تھی، تو اور اس میں خصوصاً جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھیں وہ کینیڈا کی نیشنلٹی لیتے تھے، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جتنے ان کی نیشنلٹی لیتے تھے، یہاں سے شناختی کارڈ میں اپنا مذہب تبدیل کرتے تھے، قادیانی ہو جاتے تھے اور وہاں ان کو وہ آسانی سے مل جاتا تھا۔ اب یہ دیکھیں وہی بات بالکل آ رہی ہے، ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی جن کا سینہ کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ کفر پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، کس پہ؟ علی الآخرات، آخرت پہ۔ آخرت کو وہ ترجیح نہیں دیتے، وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کا نقد سودا ہے، آرام، ڈالر آرام سے انسان کو ملتے ہیں، اور آخرت پہ تو ملنا ہے جب قیامت کے دن، جب انسان کی زندگی ختم ہوگی، تو وہ ایمان لانا پڑتا ہے بالغیب پہ۔ تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو، ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتی، کہ جن کو حق بات پتہ چل گئی، انہوں نے سمجھ لی، لیکن اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر، اس دنیا کو محبوب رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا اور وہ کفر کی روش اختیار کر لی۔ اولئک الذین، ایسے لوگوں کے لیے طبع اللہ، مور لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ غافل دیکھیں کتنی بڑی اصطلاح ہے۔ تو ایسے لوگ جو حق بات کو جان کے، حق بات کو سمجھ کے، اللہ کو پہچان کے، اللہ کے نبی کو پہچان کے، قرآن کو پہچان کے، دین کو پہچان کے، اس کے باوجود اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی ذات جو ہے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ مور لگا دیتی ہے، اور وہ پھر حق کی طرف نہیں آتے۔ ان کو 100 دلیلیں دے دیں، 100 علم کی باتیں بتا دیں، سب کی سب بیکار ہو جائیں گی، وہ کبھی اس طرف آئیں گی نہیں، وہ کبھی نہ قرآن کے قریب آئیں گے، نہ دین کے قریب آئیں گے، نہ کسی اور اچھے کام کے قریب آئیں گے، کیونکہ اللہ نے موریں لگا دی ہیں نا۔ وہ آنکھیں دیکھ تو رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر نور بصیرت نہیں ہوتا، دل ہوتے تو ہیں، دھڑکتے ہیں، وہ خون بھی پمپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دل کے اندر حق بات جا نہیں سکتی، کیونکہ اس کے اوپر اندر مور لگ گئی ہے۔ جس چیز پہ مور لگے وہ وہی ہوتی ہے نا، یعنی جس کو سیل کر دیا جاتا ہے، اور اللہ نے ان کو غافلین میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ کا غضب ہے ان پر۔ اب ان سے جو حق پہچاننے کی یا جو ہدایت کی تھی وہ توفیق چھن گیا۔ لا جرم، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نہیں ہے کوئی شک، انہم، یہ کہ وہ فی الآخرات، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہ خسارے والے ہیں۔ آخرت میں وہی لوگ ہیں خسارے کا، اور آخرت کا خسارہ کیا ہے؟ جہنم میں جانا۔ آخرت کی فلاح کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں جانا، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں، آخرت میں خسارے والے ہیں۔ ثم، پھر، ان ربک، بے شک آپ کے رب نے، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد، اس کے بعد،
ما فتنو کہ ان کو آزمایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور صبر کیا۔ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ صحابہ کرام کی مثال دے کے اللہ کی ذات ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اگر ان لوگوں سے کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہوئی بھی ہے تو اس کے بعد انہوں نے جب ہجرت کی اور بہت ساری آزمائشوں میں یہ آزمائے گئے اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی طرف سے آئی ہر آزمائش پہ انہوں نے صبر کیا، تو پھر کیا ہوا؟ ان ربک کا بے شک آپ کا رب من بعدہا اس کے بعد لغفور الرحیم ضرور بر ضرور ان کو بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ تو آج بھی یہ ایسے حالات اگر کسی کے ساتھ ہوں تو اس حد تک رخصت ہے، لیکن اس کے بعد آگے جو کسی فتنے میں کہیں پہ بھی اللہ کی ذات آزمائے گی تو اس پہ صبر شرط ہے، اگر صبر ہم کریں گے تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور بر ضرور بخشے گی۔ یوما اس دن تاتی آئے گا کلن ہر ایک نفسن ہر ایک جی، یعنی قیامت والے دن ہر ایک نفس ہر ایک آدمی آئے گا، تجادلو دفاع کرتا ہوا جھگڑتا ہوا، ان نفسہا اپنی جان کے لیے۔ قیامت والا دن ایسا دن ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ صرف اور صرف وہ اپنے نفس کے لیے جھگڑا کرے گا، اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، اس کے دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی کہ دوسرے سارے کے سارے بھی اگر جہنم میں چلے جائیں، انسان چاہے گا میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ وہ دنیا میں جو رشتے جن کے لیے وہ حرام بھی اکٹھا کرتا تھا، جن کے لیے ناجائز کام بھی کرتا تھا، وہ سب کے سب اس دن چھوڑ دے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، بہن بھائیوں سے بھاگے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر نفس جو ہر انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی جان کے لیے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ میں بچ جاؤں، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ سارے کے سارے جھگڑے سب دفاع جو ہے وہ ایک اپنی ذات کے لیے ہوں گے۔ دنیا تو ہم کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں جی؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں جی، کم تول رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اور اس دن بچے بھول جائیں گے النفسہا اپنی اپنی جان کا، وتوفا اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفسن ہر ایک جان کو۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ جھگڑ رہا ہوگا صرف اپنے لیے، باقی سارے رشتے اس کو بھول چکے ہوں گے، اور اس دن پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو کیا؟ ما جو کچھ عملت عمل کیا اس نے، وہم لا یظلمون اور اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے انسان آئے گا، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کا میزان حق ہے، اللہ کا میزان ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ تولا جائے گا انسان کے اعمال کو، اور ان اعمال کے برابر جو ہے اس کو ملنا ہے، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کر کے آئے گا تو اس کو اس کا بدلہ کم نہیں ملے گا، اور جتنا وہ گناہ کر کے آئے گا وہ بھی پورا پورا ملے گا۔ جو کچھ انسان اپنے ساتھ لائے گا، گندم کا بوئی ہوگی اس دنیا میں، کیونکہ یہ تو دارالامتحان ہے نا، تو گندم کاٹ کے لائے گا، اگر جو بوئے ہوں گے تو جو کاٹ کے لائے گا، اگر کچھ بھی نہیں بویا ہوا ہوگا تو پھر جھاڑ جھنکار ہوگا، کانٹے ہوں گے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ نہ نیکی کا بدلہ کم ہوگا اور نہ گناہ کے بدلے میں زیادتی کی جائے، دونوں صورتوں میں عین بالکل انصاف ہوگا۔ جو ترازو کہے گا اللہ کا حق ترازو، اللہ کا میزان جو بالکل حق ہے، اس کے مطابق ہر شخص نے آگے وہ ترازو لگا ہوگا۔ وہ کئی دفعہ مثال دیتے ہیں نا کہ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، اپنا سامان رکھتے ہیں اس کے اوپر، تو اگر وہ وزن وہ پورا ہوتا ہے جتنی اجازت ہوتی ہے تو وہ اس طرف وہ کنویئر پہ چلا جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو اتار کے دوسری طرف رکھ دیتے ہیں، ٹھیک اب باقی پروسیس ہے، اس کے پیسے دیں، کتنے بنتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ بالکل یہ مثال ہوگی کہ جائے گا یا ادھر گر جائے گا یا ادھر گر جائے گا یا ادھر گر جائے گا، جو کچھ کما کے لائے گا انسان۔ تو یہ ایک وقت ہے انسان کو، اللہ نے ہمیں بھی وقت دیا، ہم سب کو وقت دیا ہوا ہے، ہماری اولادوں کو، ہمارے دوست احباب، ان سب کو یہ سمجھانا کہ میرے بھائیو اس قرآن کو سمجھے بغیر، اس قرآن کو جڑے بغیر، اس کے ساتھ کبھی بھی ہم سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ کی راہ خود بخود۔ دیکھیں کتنے کافر ہیں جن کو اللہ نے صرف اس قرآن کے جڑنے سے کسی بندے سے نہیں ملے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں میرے خیال ہے کوئی 2 ہفتے پہلے میرے ساتھ ایک دوست انگلینڈ میں، انہوں نے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا، انگلینڈ کی امریکہ کی ایک خاتون ہے جس نے وہ اسلام قبول کیا ہے قرآن پڑھ کے،
اس کو وہ لگا رہے تھے، وہ کسی آرمی کے بڑے کمانڈر کی بیٹی تھی، اسلام دشمنی میں. اب اسلام دشمنی کے لیے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام کی تعلیم حاصل کرے، تو اس کو کسی یہودی نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا اور حدیث مبارکہ کا سبق دینا شروع کر دیا. تو پڑھتے پڑھتے یہ دیکھیں کہ قرآن ایسی زندہ جاوید چیز ہے جس کو ہم نے بالکل الگ کر دیا ہے. وہ نوجوان لڑکی کالج کی گئی جس کا آگے پورا کیریئر تھا، اس کو ایک ایمبیسی میں جس میں نوکری ملنی تھی، جہاں جا کے اس اسلام کے کام کرنا تھا، پورا اس نے کیریئر، اس کی زندگی بدل لیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اگر آپ اس کی شکل دیکھیں تو اس شکل کی شاید ہماری یہاں چند خواتین ملیں گی، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں اس انٹرویو میں، اور وہ پورا انٹرویو دیتی ہے کہ میرا یہ مشن تھا، یہ مشن تھا، یہ میں نے کرنا تھا. قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی ذات نے مجھے نور کی روشنی دے دی ہے اور میں اسلام میں داخل ہو گئی اور اللہ اعلان اسلام میں آ گئی. اب کہتی مجھے پتہ ہے اب مجھ سے وہ ڈالر بھی چھن گئے، مجھ سے وہ آسائش والی زندگی بھی چھن گئی، میرے گھر والے بھی دور ہو گئے، لیکن اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے اسے سب قبول ہے. کیا آج ہمارے اندر اتنا ایمان ہے؟ تو وہ کیا اس قرآن نے زندگی بدلی. کوئی مبلغ اس تک نہیں پہنچا، کوئی مسلمان اس تک نہیں پہنچا قرآن پڑھتے پڑھتے. اس سے پہلے بھی وہ ہالینڈ کی مثالیں ہیں اور دنیا میں کتنی مثالیں ہیں. تو اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو ہم بھی غافل ہو جائیں گے. اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، بے شک ایک آیت ہی ہو بھلے وہ بہت زیادہ ہے ہماری زندگی کے لیے. اس سے جڑتے جڑتے جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں فرشتے بھی ہمیں یہ قرآن سکھائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.